أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال کسرابن، ریت کی طرح ہے، بقیتن، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماءً، پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پانی جیسی کوئی چیز نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، اور وہ اس کا حساب کر دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نور ہدایت پانے والے ہیں، اللہ کے نور کی پہلے مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے، اور اس کی مثال ہے ایک چراغ جیسی ہے جو تاک میں رکھا ہے اور وہ فانوس میں ہے، پھر اس کو بہت ہی اچھا تیل جلانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ہدایت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پورے طریقے سے پورے کر دیے، اور فرمایا کہ ہدایت کا نور اللہ کا ہر بندے کے لیے ہے۔ اب کچھ لوگوں نے نور ہدایت قبول کیا، کچھ لوگوں نے نور ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا۔ جن لوگوں نے نور ہدایت قبول کیا، جن کو دلوں میں نور ہدایت پہنچا، ان کی مثال اللہ پہلے دے چکے ہیں کہ
کہ ان کی مثال کیسی ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں اور ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اب اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نور ہدایت قبول نہیں کیا، نور ہدایت قبول کرنے سے انکار کیا، کفر، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا نور ہدایت قبول کرنے سے۔ اس میں سارے ہی کافر ہیں، اہل کتاب بھی شامل ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا کافروں کو۔ کچھ کافر وہ ہیں جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور سلسلہ انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح کے اہل کتاب ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، آخرت پہ بھی ایمان ہے، سلسلہ انبیاء پہ بھی ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے ان کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کہلاتے کافر ہی ہیں، خود قرآن مجید نے انہیں کافر کہا ہے۔ ایک قسم تو کافروں کی یہ ہے، ایسے کافروں کے بارے میں جن کا آخرت کے بارے میں کچھ تصور موجود ہے، مشرکوں میں بھی ایسے بعض لوگ ہوں گے، یا دوسرے جو مشرک ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کا آخرت پہ تو اعتقاد ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ہوگی، جزا سزا ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، اور مثال یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا ایمان ہے آخرت پہ اور کتابوں پہ، سلسلہ انبیاء پہ، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، ان کا ایمان کامل نہیں ہے، یا پھر منافق بھی اس میں شامل ہیں جو بظاہر تو ایمان لائے ہیں لیکن سچا ایمان نہیں ہے، ایمان کے معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ ان کی مثال ایسی ہے، وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور اس امید پہ نیک اعمال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ واضح فرما دیا کہ ان کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بہت دور سے چٹیل میدان میں ریت کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ ریت جو ہے یہ پانی ہے، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ جاتا ہے پانی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ اس کے نیک اعمال ہیں، شراب جو ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں جن سے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ نیک اعمال مجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ کوئی لنگر کھول دیا، یا کوئی ہسپتال کھول دیا، کوئی سکول کھول دیا، کالج یونیورسٹی بنا دی، یا اور کوئی صدقہ خیرات کر دیا، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ قیامت کے دن یہ اعمال، نیک اعمال مجھے فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا وہ کامل مومن نہیں ہے، خواہ اس کا آخرت پہ ایمان ہے، اللہ پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے اور سلسلہ انبیاء پہ ایمان ہے، وہ سارے ایمان ہونے کے باوجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور اس کے نیک اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دور سے پانی نظر آنے والا سراب ہو، ریت کے ٹیلے ہوں، اور انسان پانی کی امید پہ اس کے پاس چلا جائے لیکن وہاں جب پہنچے تو اس کو کوئی پانی وانی نہیں ملتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی ایمان نہیں لایا، ایمان کامل نہیں ہے، جو مطلوب ہے ایمان وہ نہیں ہے، وہ نیک اعمال خواہ کتنے ہی کیوں نہ کر لے، وہ ساری زندگی اپنی جب گزار دیتا ہے اور موت کے پاس پہنچتا ہے یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود، تو جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اہلکار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اسے پکڑ لیتے ہیں کہ ہاں جناب آئیے، آپ تو مطلوب تھے ہمارے، آپ تو مطلوب تھے، اب ہم نے آپ سے حساب لینا ہے، اور اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کا حساب اللہ تعالیٰ چکا دیتا ہے، ان کا حساب اللہ کر دیتا ہے۔ یہ مثال تو ہے ان لوگوں کی، اور اس کی مثالیں جو ہے نا، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں مقرر کی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ایمان کا ہر جگہ پہ تذکرہ پہلے کیا اللہ نے، ہر جگہ پہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سجعل لهم الرحمن ودا، ایمان لایا اور اس کے بعد نیک عمل کیے۔
حدیث میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے بارے میں سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، وہ جو فلاں ابن جدعان ہے وہ بڑا مہمان نواز اور بڑا صلہ رحمی کرنے والا، بڑی نیکیاں کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں جو اس کا نام باقی رہ گیا ہے بس یہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح حاتم طائی کا بیٹا جو تھا عدی بن حاتم، وہ جب ایمان لایا اس نے بھی پوچھا اپنے والد کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، میرا والد تو بڑا سخی تھا اور بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس نے بڑا مہمان نواز تھا، لوگوں پہ بڑا خرچ کرتا تھا، بڑا مہمان نواز تھا، تو کیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطلوب تھا اس کا وہ اس کو مل گیا، جو مطلوب تھا اسے وہ مل گیا اسے۔ اب قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مطلوب کیا تھا؟ مطلوب یہ تھا کہ میری شہرت ہو جائے، میری مشہوری ہو جائے، میرا نام پورے عالم عرب پھیل جائے، وہ اس کو مل گیا، اس کا نام مشہور ہو گیا اور اس کی چرچا ہر طرف ہو گیا، لوگ کہنے لگے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا خیرات کرنے والا ہے، وہ ہو گیا، وہ اس کو مطلوب تھا۔ لیکن اس کے بعد اس کے لیے قیامت کے دن کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لا۔ جب تک ایمان نہیں ہے، اور یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، یہ اسی وجہ سے دی کہ جو ریت ہے، ریت کے ذرے ہیں، وہ پانی نہیں ہے، پانی کی امید رکھتا ہے وہ، لیکن پانی ملتا نہیں اس کو، اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے نا کہ شرک کرتے رہیں، قبر پرستی کرتے رہیں، درگاہوں پہ اور ادھر ادھر حاضری دیتے رہیں، عقیدہ شرکیہ ہے، نمازیں پڑھی نہیں اور روزے رکھے نہیں، زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود مر گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ اتنے شہادت کے ٹھپے رکھے ہوئے ہیں، اتنے شہید تو ساری دنیا میں نہیں ہوں گے جتنے شہید پاکستان میں۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ تو دین ہے اللہ کا۔ اللہ نے اجر و ثواب یا عذاب اور سزا یہ اللہ نے دینی، ہم نے نہیں دینی، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سارا معاملہ۔ فرمایا کہ جن کا ایمان کا عمل نہیں ہے، توحید کا عمل نہیں، ایمان سے مراد ہی توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اگر توحید میں شرک کی آمیزش ہے، یا شرک انسان کرتا ہے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے، یا وہاں پہ جا کے مشکل کشائی اور حاجت روائی مانگتا ہے، کراتا ہے، تو وہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں شرک کی آمیزش ہے۔ اور اس کی مثال یہی ہے کہ وہ آدمی جو ہے پانی کی امید رکھتا ہے قیامت کے دن کہ پانی ملے گا مجھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پانی ہوگا نہیں، اس کے لیے ریت ہے، ریت کے ٹیلے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ آس بن وائل جب مرنے لگا، کافر تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی کہ 100 اونٹ میرے لیے ذبح کرنا، قربانی کرنا، تاکہ مجھے فائدہ ہو ان کا صدقہ کرنے کے لیے۔ 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے نے قربانی کر دی 50 اونٹ، دوسرے جو تھے ہشام بن آس، انہوں نے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ، میرے باپ نے 100 اونٹ ذبح کرنے کا کہا تھا کہ صدقہ کرنا میری طرف سے تاکہ مجھے فائدہ ہو، میرے بھائی نے 50 اونٹ ذبح کر دیے ہیں، کیا میں اپنے باپ کی طرف سے اونٹ ذبح کروں یا نہ کروں؟ فرمایا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، نہ اس کا اللہ پہ ایمان تھا، نہ قیامت پہ ایمان تھا، حالت کفر میں مرا ہے، لہذا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا۔ منع فرما دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے مثال تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی دی، یا ان لوگوں کی دی، یا ان منافقوں کی دی جو امید رکھتے ہیں قیامت پہ، ان پر ایمان ہے، انبیاء پہ ایمان ہے، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن عقیدہ مشرکانہ ہے، عقیدے میں شرک ہے۔ ان کی مثال دی کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن پانی ملے گا، لیکن جب وہ جاتے ہیں وہاں
تو وہاں پہ ان کو سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نہیں ملتا، بلکہ وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے کھڑے فرشتے ہیں وہ ان کو قید کر لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ تو مطلوب تھے، ہم نے آپ کا حساب لینا ہے، حساب دیں آ کے۔ اللہ تعالیٰ کا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگلی جو مثال ہے وہ ہے پکے کافروں کی، ان کافروں کی جن کا نہ آخرت پہ ایمان ہے، نہ رسولوں پہ ایمان ہے اور نہ کتابوں پہ ایمان ہے، کافر ہیں، ملحد ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس تاریکی سے نہ تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نجات والی بات ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ ایک آدمی ہے سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، گہرائیوں میں، گہرا سمندر ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ پانی جو ہے ایک حد تک اس سے روشنی گزرتی ہے، ایک حد تک پانی سے لائٹ گزرتی ہے اور روشنی کچھ اپنا اثر دکھاتی ہے، لیکن جب بہت گہرائی ہو جائے تو پھر پانی سے روشنی نہیں گزرتی، وہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، بہت گہرا ہے سمندر میں، تاریکی ہے وہاں پہ، اور فرمایا کہ گہرائی کے باوجود اس کے اوپر ایک موج ہے پانی کی، اس کی تاریکی۔ فرمایا کہ اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کی تاریکی، تین تاریکیاں ہو گئی۔ سمندر کے اندر جتنے بھی تاریکی کے سامان ہو سکتے تھے وہ سارے موجود ہیں۔ باہر سے جو سورج کی روشنی ہے وہ بھی نہیں کام کر سکتی، اس لیے فرمایا کہ اس کے آگے بادل آیا ہوا ہے، سورج کے آگے بادل ہے، نہ باہر کی روشنی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی اندر کی کوئی روشنی کرن اس کو کام دے سکتی ہے۔ تاریکی ہی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے کافر۔ یہ مثال اللہ نے دی اس کافر کی جس کا نہ آخرت پہ ایمان ہے، نہ انبیاء پہ ایمان ہے، نہ کتابوں پہ ایمان ہے، کسی چیز پہ ایمان نہیں ہے، بس یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، حیات علمات ہوا دنیا، قیامت والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت عقل سے دور بات ہے۔ قیامت میں عمل کچھ نہیں ہے، دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا، وما نحن بمعذبین، ہمیں یہ عذاب کچھ نہیں ہوا، قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مثال اللہ نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں او کا ظلمات، اب کافر، اس کافر کی مثال ایسی ہے کہ بہت ہی تاریکیاں ہیں، فی بحر، سمندر کی، لجین، بڑا گہرا سمندر۔ یہ جو سمندر کی گہرائی ہے بذات خود یہ تاریکی ہے۔ یا شاہ موجن، اور اس سمندر کو ایک موج نے ڈھانپا ہوا ہے، سمندر کے اوپر ایک موج ہے، من فوق ہی موجن، من فوق ہی سحاب، اس موج کے اوپر پھر ایک موج ہے اور اس کے بعد پھر بادل بھی ہے، تاکہ روشنی کی کوئی کرن سورج کی طرف سے نہ پڑے۔ سورج کی روشنی بھی تب آتی ہے جب آگے بادل نہ ہو، جب سورج کے آگے بادل آ جائے تو سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ فرمایا کہ باہر بھی بادل ہے، اندر بھی بہت گہرا ہے، نیچے وہ، یہ مثال ہے کافر، بہت گہرے سمندر میں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، موج کے اوپر موج ہے، باہر سے بادل ہے۔ اس طرح کی تاریکی ہے وہ جس میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی پہ تاریکی۔ جس طرح پچھلی جو نور کی مثال تھی اس میں اللہ نے فرمایا تھا نور علی نور، جتنے تقاضے نور کے، روشنی کو بہتر بنانے کے ہو سکتے تھے، کامل بنانے کے ہو سکتے تھے، وہ سارے تقاضے اللہ نے پورے کر دیے نور کو کامل اور بھرپور بنانے کے لیے۔ اسی طرح یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اندھیرے کے اوپر اندھیرا۔ یہ ہے کافروں کی مثال۔ دنیا میں مفسرین نے لکھا ہے جن کو ہم بڑی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بچے وہاں پڑھنے جائیں ہمارے۔ یہ پچھلے دنوں ایک پوسٹ آئی ہے، علی طنطاوی بڑے مشہور عالم دین ہیں، عالم عرب کے، انہوں نے، ان کی پوتی ہے، اس نے اپنا تجزیہ لکھا ہے۔
اور تجزیے میں اس نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. اس کا جو عنوان اس نے رکھا ہے نا اپنی ریسرچ کا، تحقیق کا، وہ بڑا اچھا ہے. عنوان یہ ہے کہ مغرب آپ کے پوتوں اور پوتیوں پہ رحم نہیں کرے گا. مغرب آپ کے پوتوں اور آپ کی پوتیوں پہ رحم نہیں کرے گا. اس کے بعد اس نے لکھا کہ مجھے ایک خاندان کے جو افراد تھے، بیروت کا خاندان تھا، اس کے بارے میں کہ کب وہ نقل مکانی کی انہوں نے امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، کہاں کہاں وہ لوگ گئے، تو ان کے بارے میں مجھے تحقیق کرنے کا کام سونپا گیا. تو میں نے تحقیق کی، پتہ نہیں 50,000 یا کتنے ہزار کا میں نے سراغ لگایا، اور میں نے تحقیق کی کہ جو خاندان کے افراد مغرب میں منتقل ہوئے تھے، ان میں سے کتنے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور کتنے کافر ہو. اور اس نے پھر اپنی کیلکولیشن دی ہے کہ جو 100 سال پہلے چلے گئے 75% بندے ان کے سارے عیسائی ہو گئے. جو 70 سال پہلے چلے گئے ان کے کتنے پرسنٹ عیسائی ہوئے، اور جو 50 سال پہلے چلے گئے ان کے کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ بچے عیسائی اور کافر ہوئے. اپنے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میرے اپنے دادا کی بات، اب وہ اپنی ذاتی بات کہہ رہی ہے جس میں تو غلطی نہیں ہو سکتی، کہنے لگی کہ میرے اپنے دادا کے پوتے اتنے تھے، پتہ نہیں تعداد مجھے یاد نہیں، ان میں سے صرف 16 بچے مسلمان ہیں، باقی سارے عیسائی ہو چکے ہیں. علی طنطاوی کے، اور علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کے دروس جو ہیں یہاں سعودی عرب پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کے سعودی عرب کے ٹی وی پہ بڑا باقاعدگی کے ساتھ درس آتا تھا ان کا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں نا، یہ عقل کھولنے کے لیے ہے. ہماری عقل پہ پردے نہ ڈالیں، آنکھوں پہ پردے نہ ڈالیں، اندھے بن کے نہ رہیں. یہ جو ظلمات میں ظلمات ہے، یہ کافر جو ہیں اندھیرے کی تاریکیوں میں ہیں. یہ جو ہمیں آج بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے کہ ہم کینیڈا میں رہیں جا کے، امریکہ میں رہیں جا کے، یورپ میں جا کے رہیں، ٹھیک ہے آپ کے اپنے بچے جو ہیں ممکن ہے آپ کی حفاظت کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں، آگے ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ تو کافر ہو کے مریں گے. یہ دنیا کی جو اللہ نے بتایا ہے نا کہ متاع الغرور ہے یہ دنیا، دھوکہ ہے یہ دنیا. یہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ تم نے جو بیلنس شیٹ بنائی ہے نا سود و زیاں کی، یہ سراسر سود و زیاں کی بیلنس شیٹ تمہاری بنائی ہوئی سراسر دھوکہ اور فریب ہے، اس لیے کہ متاع غرور ہے دنیا تو. اور اصل چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے وہ فائدے میں ہے اس دنیا میں، اور جس نے لا الہ اللہ کا انکار کیا ہے وہ سراسر دھوکے میں ہے. خواہ کتنی ترقی کیوں نہ کر لیں، چاند پہ پہنچ جائیں، مریخ پہ پہنچ جائیں، کتنے یونیورسٹیاں بنا لیں، کتنی ٹیکنالوجی بنا لیں، کتنے ہلاکت خیز اور کتنے وہ اسلحہ اپنا بنا لیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ترقی کر لیں، لیکن اللہ نے جو مثال دی ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو اندھیروں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں. اس کا پتہ فوراً چل جائے گا جیسے انسان جاتا ہے. وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ شراب دیکھ کے جاتا ہے پانی پینے کے لیے، وہاں پہنچتا ہے، وہاں آگے اللہ کھڑا ہے، اللہ کے حکارے کھڑے ہیں، اللہ کے اہلکار کھڑے ہیں. جیسے ہی انسان اس دنیا میں محنت کر کے جاتا ہے، مشقت کر کے جاتا ہے، ویسے ہی جاتے ہی سامنے فرشتے کھڑے ہیں. اچھا جی آئیے حساب دیجیے، آپ کا اللہ کون تھا، آپ کا نبی کون تھا، آپ کا دین کون سا تھا. حساب فوراً ہو جاتا ہے، دیر نہیں ہے اس حساب میں. ہاں قیامت تو بڑی دور ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں قیامت کو بڑی دور ہے، نراہ قریبا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی قریب ہے. یہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے قیامت آ جاتی ہے انسان. تاریکی 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 تاریکی، ان کے عقائد کی تاریکی، ان کے اعمال کی تاریکی، ان کے تہواروں کی تاریکی، ان کے جتنے بھی عادات و اطوار ہیں، ہر چیز میں تاریکی ہی تاریکی ہے. لیکن ہماری تو نہ نوکریاں ہمیں یہاں ملتی ہیں اچھی، نہ ہمیں ہماری تعلیم یہاں مکمل ہوتی ہے، نہ ہمارے علاج ہوتے ہیں مسلمان ملکوں میں. اتنا ایمان نہیں رہا کہ صحت اور زندگی جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
موت کبھی اپنے کہنے سے ٹلتی ہے کہ موت ٹال جائے ہماری؟ جو وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے، جو بیماری اللہ نے لکھی ہے، جو چیزیں اللہ نے تقدیر میں لکھی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلم خشک ہو چکے ہیں، تمہاری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، پھر کیا لینے جاتے ہیں وہاں؟ اپنا ایمان کھونے کے لیے، اپنا دین تباہ کرنے کے لیے؟ وہاں تو تاریکی ہے، تاریکی جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ تاریخ. یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے سورہ فاتر میں، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. مسلمان دیکھنے والا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ قرآن سے وہ حاصل کرتا ہے. کافر جو ہے وہ اندھا ہے، اندھا. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. بل ظلمات ولا نور، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ روشنی میں ہے، کافر جو ہے وہ اندھیروں میں ہے. کافر اندھا ہے، مسلمان بینا ہے. بل الظل ولا الحرور، نہ ہی سایہ اور گرمی ایک جیسے ہو سکتے ہیں. وہ جہنم میں ہے، وہ جنت میں ہے، برابر کیسے ہوں گے؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. مسلمان زندہ ہے اور جو کافر ہے اس کو مردہ کہا اللہ نے. اندھا ہے، مردہ ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. اس لیے فرمایا نا کہ قیامت کے دن جو بینا ہوں گے اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، جو سننے والے ہوں گے بہرے کر کے اٹھائے جائیں گے، جو بولنے والے ہوں گے وہ گونگے کر کے اٹھائے جائیں گے، جو پاؤں پہ چلنے والے ہیں سر کے بال ان کو چلایا جائے گا. اٹریکشن کس بات کی؟ یہ تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ زندگی جو 4 دن ہے کسی اسلامی ماحول میں رہ کے گزاریں. ماحول جو ہے یہ تو انسان کو اچھا ماحول ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مثالیں دی ہیں، بڑی اچھی مثال دی ہے ماحول کی. اگر آپ عطار کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اگر آپ اس سے خوشبو نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو آئے گی آپ کو. ماحول کا اثر ہے یہ. اور یہ ماحول جو ہے یہ تو صحابہ کرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے تھے. صحابہ کرام پسند کرتے تھے اچھے لوگوں کے ماحول میں بیٹھے ہیں. یہ پتہ نہیں وہ حضرت ابوذر کی بات ہے یا کون سے صحابی تھے، وہ انہوں نے کہنے لگے کہ آپ ہمارے حلقے میں آ کے بیٹھیں، آپ الگ کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہارے حلقے میں آ کے بیٹھ کے کیا کروں، تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو، میں اکیلا اچھا ہوں تم سے. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھے گا، اس کے کپڑوں کو آگ نہ بھی چھوئے تو دھواں تو پہنچے گا نا اس کو. لیکن وہاں تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں، ہمارے اپنے بھائی بتاتے ہیں آ کے کہ وہاں دنیا کی تو ساری نعمتیں موجود ہیں، بس ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے. جہاں پہ ایمان نہیں، دین نہیں، وہاں پہ جہنم ہے. اور کیا ہے؟ جہاں پہ ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، باقی پھر جہنم ہے. اور کیا ہے؟ کتنا اچھا اللہ نے بار بار، اب اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر جائیں جہنم میں. جو نہیں سمجھتا کہ یہ تاریکی ہے، کافروں کے ملک تاریک ہے، تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، یہ مردہ ہیں، یہ اندھے اور بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں. خواہ وہ آسمان پہ پہنچ جائیں، مریخ پہ پہنچ جائیں، چاند پہ پہنچ جائیں، وہ اندھے ہیں. اب جو نہیں یقین کرتا نہ کرے. آگے پھر فرمایا کہ اذا اخرج یدہ، وہی جو کافر ہے جو آسمانوں پہ پہنچنا چاہ رہا ہے یا چاند پہ پہنچا ہوا ہے یا مریخ پہ پہنچنا چاہ رہا ہے، فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس کی حالت یہ ہے، اتنا اندھا ہے، اتنے اندھیرے میں ہے کہ اپنا ہاتھ انسانی جسم میں جو چیز انسان اپنی آنکھوں کے سب سے زیادہ قریب کر سکتا ہے وہ کون سی ہے؟ انسانی جسم میں سے اپنے پاؤں کو آنکھوں کے اتنا قریب کر سکتا ہے جتنا ہاتھ کر سکتا ہے، اپنی ٹانگیں کر سکتا ہے،
اپنا پیٹ کر سکتا ہے آنکھوں کے سامنے؟ فرمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے سب سے زیادہ قریب آنے کی چیز ہے، یہ انسانی جسم میں سے بالکل آنکھوں کے قریب لا سکتا ہے اس کو۔ فرمایا کہ کافر کی حالت یہ ہے، اتنے اندھیرے میں ہے، اتنی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے کہ اپنا ہاتھ بھی اگر اپنی آنکھوں کے پاس لے جائے اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اس کو، اتنا تاریکی میں ہے، اتنا اندھیرے میں ہے۔ یہ اندھیرا اس کے عقیدے کا بھی ہے، اس کے بدعمالیوں کا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہ آئے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ فرمایا کہ نور ہدایت کا مالک تو اللہ ہے، جو اللہ سے ہدایت طلب نہیں کرے گا اسے نور کہاں سے ملے گا، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کا منبع جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں نا قسمت کے فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ جو تقسیم ہے علم پہ اور حکمت پہ مبنی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ لیں ان کے اپنے معاملات جو ہیں کیسے تھے، اور ان کے آباء و اجداد کے معاملے کیسے تھے۔ کہاں حضرت خالد بن ولید فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن اس کے بعد اتنی اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی ان کو، اتنی فتوحات دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور اتنا کام کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، جہاد کیا بہت زیادہ، لیکن والد کا معاملہ کیا تھا؟ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ اللہ کی پھٹکار ہو اس پہ۔ یہ ولید، جو ولید ہے اس کا، جو خالد بن ولید ہم جنہیں کہتے ہیں، یہ ان حضرت خالد کے والد کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتری ہوئی ہیں، جس نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ بنا کے لاتے ہیں۔ کہاں خالد بن ولید؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی تلوار ہے۔ بیٹا کہاں؟ اور باپ کے بارے میں کہاں اللہ فرما رہے ہیں قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ساصلیہ سکر وما ادراک ما سکر لا تبکی ولا تذر۔ ایسی جہنم میں ڈالوں گا جو نہ زندہ رہنے دے نہ مرنے دے، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی۔ ہدایت طلب کرنی ہے تو اللہ جس کو نور نہ دے، بیٹے کو نور دے دیا۔ کہاں اکرمہ اور کہاں ابو جہل؟ بیٹے کو نور دے دیا اللہ نے۔ جس نے نور ہدایت قبول کر لیا اس کی دنیا بدل گئی، اور جس نے نور ہدایت کو انکار کر دیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے جتنے بھی فطرہ ہیں، فساد ہیں، برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم اس نور سے نور حاصل نہیں کرتے۔ اس نور کو بند کر کے کتابوں میں رکھا ہوا ہے، ہم نے لائبریریوں میں رکھا ہوا ہے، طاق پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس نور سے ہم نور حاصل نہیں کرتے۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا ہدایت اسے ملے گی، اور یہ ہے ہدایت کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ نور نہیں دے گا اسے کوئی نور نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات منبع ہے نور کا۔ جسے ہدایت لینی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرے۔ اللہ کی اس کتاب کے علاوہ کہیں سے نور نہیں ملے گا، کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ میری امت میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے۔ یہ ملک کی خدمت اور جمہوریت کی خدمت اور حکومتوں کی خدمت اور فلاں کی خدمت، فلاں کی خدمت، سارے بہانے ہیں، ایسے دنیا داری کے بہانے ہیں، یہ دنیا داری ہے سب۔ اسلام کا کون نام لیتا ہے؟ یا کس نے اسلام کے لیے 50 60 70 سال اب پوری ایک صدی گزرنے والی ہے، اور جو اسلام لانا چاہتے تھے وہ تو 2.5 سال میں اسلام لے آئے، اس نے کایا پلٹ دی۔ 2.5 سال میں وہ خلافت راشدہ میں اس کا نام شامل ہو گیا۔ 2.5 سال بہت ہیں، یہاں تو 70 80 سال گزر گئے۔
فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ملے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت جو ہے اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت کا منبع اللہ کی ذات ہے. ہدایت مانگی ہے اللہ سے. فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت نصیب نہیں ہوگا اسے کوئی نور نہیں دے سکتا، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آگے پھر اللہ تعالیٰ وہی نور ہدایت والی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب ہیں جنہوں نے نور ہدایت قبول کر لیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نور ہدایت کا انکار کر دیا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں تمہاری ہدایت کا. اللہ محتاج نہیں ہے ہماری ہدایت کا. جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس نے اپنا فائدہ کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. والطیر صافات، اور پرندے جو ہیں اپنے پر پھیلائے ہوئے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو کہہ دیا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، پرندے بھی اللہ کی چیز ہے، آسمان زمین چیز ہے اللہ کی. پرندوں کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرمایا ہے کہ جانوروں میں سے پرندوں کی خصوصیت یہ ہے وہ زمین پہ بھی چلتے ہیں، ہوا میں بھی اڑتے ہیں، اور کوئی جانور ایسا نہیں جو ہوا میں اڑتا ہو. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا کہ ان کی طرف دیکھو تمہارے لیے مثال ہے. جانور جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر چیز جو ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی نماز بھی پڑھتی ہے. اور وہ اپنی نماز کا طریقہ اور اپنی تسبیح کا طریقہ وہ جانتے ہیں، اللہ نے بتا رکھا ہے انہیں. تمہاری تسبیح کیا ہے اور تمہاری نماز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور ان آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح ان کی کیا ہے، کیا طریقہ ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ میری تسبیح کر رہی ہے، میری نماز پڑھ رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے ارد گرد ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، انہیں بے جان نہ سمجھیں، بے شعور نہ سمجھیں. انہیں بڑی حدیث معروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہے. جمعے کا دن قیامت آنی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے نام لیے. 5 چیزیں جو ہیں یہ جمعے کے دن اللہ سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں. ویسے تو ہر وقت یہ چیزیں اللہ سے ڈرتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جمعے کے دن اس لیے ڈرتی ہیں کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے. ان میں ایک نام تو فرشتوں کا ہے. چلیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نیکی پہ لگا دیا اور وہ علم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. باقی جو 4 چیزیں ہیں ان میں فرمایا کہ آسمان ڈرتا ہے، زمین ڈرتی ہے، سمندر ڈرتا ہے، ہوا ڈرتی ہے. یہ 4 چیزیں فرمایا کہ ہر جمعے کو اللہ سے بہت زیادہ خوف کرتے ہیں کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے. کہ اللہ سے یہ چیزیں جو ہیں کیسے ڈرتی ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا نا تم ان کی تسبیح نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں.
ان کی تسبیح کیسی ہے، ان کا ڈرنا کیسا ہے، ان کی نماز کیسی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، یا ان چیزوں کو علم ہے، لیکن ہمیں تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں۔ یہ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر تم نور ہدایت حاصل نہیں کرتے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا نہیں کرتے جو اللہ نے بتائی ہیں پچھلی آیت میں، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تمہاری عبادت سے، تمہارے توبہ استغفار سے، تمہاری نمازوں سے، تمہاری زکوٰۃ سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، زمین و آسمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہوا اور پانی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ درخت اور پہاڑ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سبق ہے اس میں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اس لیے آگے یہ فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تم عقل حاصل کرتے ہو نہیں کرتے، نصیحت حاصل کرتے ہو یا نہیں کرتے، اندھے اور بہرے بن کے رہتے ہو، یا اللہ کا قرآن پڑھ کے کوئی ہدایت حاصل کرتے ہو اس سے۔ اللہ خوب جانتا، اس میں ڈانٹ ہے، ڈانٹ اللہ جانتا ہے۔ یہ جو کہہ دیتا ہے نا، دیکھیں نا، باپ جو بچے کو ڈانٹتا ہے، پتا ہے کہ بچہ کام نہیں کر رہا، باپ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تمہارے کان کھینچوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہے اس میں کہ مجھے پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، میرے پاس آؤ گے میں حساب لے لوں گا تمہارا۔ یہ کوئی احسان والی نماز پڑھنی تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز کا کوئی خیال ہے، نہ وضو ہے، نہ مسجد کے جانے کا وقار ہے، بس بھاگے بھاگے گئے، بھاگے بھاگے آ گئے، بس یہ نماز ہو گئی۔ باقی اعمال تو کہیں رہ گئے، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جو میں نے بتایا نا کہ اللہ نے تو بتا دیا کہ کافروں کے ہاں ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ وہ تو ایمان کا ایسا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم بس سب کو جانتے بوجھتے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، لیکن جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کا بھی کیا حال ہے ہمارا۔ آگے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ذات غنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو صحابہ کرام تھے اور آگے تابعین اور تبع تابعین، وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اللہ کو ہماری پرواہ نہیں۔ حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کبار تابعیوں میں سے، اور امہات المومنین کے گھروں میں پرورش پائی، حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا، اس کے باوجود ڈر اتنا تھا، روتے تھے اس بات پہ کہ حسن تمہیں اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے۔ حسن بصری کی اللہ کو پرواہ نہیں تو میری اور آپ کی کیا پرواہ ہے۔ صحابہ کرام جو روتے تھے یہی تو بات تھی کہ پتہ نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، اور اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی ذات تو غنی ہے، اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، توحید کے بارے میں ہے کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ بار بار یہی بات ہے، غور کرو، سوچو، دیکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہے نا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، اگر سبق حاصل کرنا ہے تو ان نشانیوں سے سبق حاصل کرو، ان نشانیوں سے ہدایت حاصل کرو۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یزجی سحابا، چلاتا ہے آہستہ آہستہ بادلوں کو،
ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ٹکڑا یہاں پہ ہے ایک ٹکڑا وہاں پہ ہے، چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ ان ٹکڑوں کو ملا کے بڑا بادل بنا دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، اور پھر وہ جو بادل بنتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر آ کے تہ بر تہ بن کے کثیر گہرا بادل بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت گہرا بادل چڑھا ہے، کالا شاہ بادل ہے، وہ بادل کے اوپر بادل کی تہ چڑھی ہے۔ فرمایا کہ بادل کے اوپر بادلوں کو چلانا، ان کو آپس میں ملانا، ان کی تہ بر تہ بنانا، گہرا بنا دینا، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ وہ جتنی مرضی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی سمجھ لیں، وہ جو بخارات بنتے ہیں، پانی اوپر جاتا ہے، یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، واہ اٹھاتی ہے واہ اتارتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا بھی میرے تابع ہے، سمندر بھی میرے تابع ہے، پانی بھی میرے تابع ہے، یہ بخارات جو بن کے اٹھتے ہیں وہ میرے تابع ہیں، سورج میرے تابع ہے، یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بچوں کی طرح اللہ نے باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک جاہل اور بدو آدمی اس زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، لیکن وہ لوگ جو تھے بالکل بدو اور جاہل آدمی، بالکل دیہاتی آدمی، وہ بھی یہ چیزیں پڑھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ تو اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے۔ آگے فرمایا کہ فتح البرق کا یخرج من خلالہ، اور پھر تو دیکھتا ہے کہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ اس گہرے بادل سے نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بارش برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ سارے بارش کا جتنا اہتمام ہے، انتظام ہے، یہ میرے حکم سے ہوتا ہے، میرے امر سے ہوتا ہے۔ یہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے مراد یہاں بادل ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمانوں سے یا بادل سے، من جبال فیہا من برد، وہ جو بہت بڑا برف کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ سے مراد یہ پہاڑ نہیں ہے جو ہمارے، بلکہ جو برف کے بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں ان بادلوں کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے، جیسے جیسے اوپر جائیں گے ٹھنڈک زیادہ ہوگی، اور زیادہ سردی کی وجہ سے بادل پہاڑ بن جاتے ہیں برف کے۔ فرمایا کہ ان پہاڑوں میں سے 12 دن پھر اولے برستے ہیں۔ بارش کا بھی بتا دیا کہ بارش کا اہتمام اور انتظام میں کرتا ہوں، میرے امر سے ہوتی ہے، اور یہ جو اولے برستے ہیں یہ بھی میرے امر سے بنتے ہیں، میرے حکم سے یہ برستے ہیں۔ فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، ان اولوں سے جس کا میں چاہتا ہوں نقصان کرتا ہوں، جس کا میں چاہتا ہوں۔ جہاں اللہ چاہتے ہیں ایسے اولے برستے ہیں، جی فصل تباہ ہو گئی، وہ فلاں جی بستیاں گر گئیں، فلاں یہ ہو گیا، فلاں خراب ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی۔ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں چاہتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں نقصان پہنچاتا ہوں اس کو ان اولوں کے ذریعے۔ وَيَصْرِفُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جہاں سے چاہتا ہوں اس سے بچا لیتا ہوں اولوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں جو ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو ہم سارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان چیزوں سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا یہ چیزیں تو میں نے کی ہیں، اور جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو ان سے پوچھو انہوں نے کیا بنایا ہے، کیا آسمان بنایا، زمین بنائی، سمندر بنایا، پہاڑ بنایا، کیا بنایا؟ ایک تنکا نہیں بنا سکتے۔ اور پھر مثال بھی دی کہ تخلیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے اسے واپس لینے کی قدرت نہیں ہے، ان میں اسے واپس نہیں لے سکتے۔ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ جتنا بھی نظام ہے قدرت کا، یہ سارے کا سارا میرے امر سے اور میرے حکم سے چل رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام دیکھ کے تو اس کی کنہ میں پہنچنا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی ریسرچ کی جائے، پانی میں کتنے ایلیمنٹ ہیں، پانی میں کیا کچھ ہے، یہ تو مطلوب نہیں ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے کرے، اگر وہ ساتھ سبق بھی حاصل کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے امر سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کریں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن اگر انہی میں کھو جائے آدمی، اور جو مطلوب ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے اس کا مشاہدہ کرو، اللہ کی قدرت کا اعتراف کرو، اللہ کی توحید کا اعتراف کرو، اگر وہ نہیں تو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر باقی جتنی مرضی آپ ریسرچ کرتے رہیں بالکل بیکار ہے۔ یکاد و سنا برق ہی یذھب بالابصار، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بارش کے دوران، اولے برسنے کے درمیان، اگر اللہ چاہے تو ایسی بجلی چمکا دے جس سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی جائیں، اگر اللہ چاہے۔ وہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ بجلی چمکتی ہے یہ تمہیں اندھا کر دے، یا تمہاری آنکھیں اچک لے تمہاری، یا چکا چوند کر دے تمہاری آنکھوں کو، وہ بھی میرے امر سے ہے۔ یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے جو اللہ نے بتایا نا کہ بارش میں اکٹھے کرتا ہوں، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہوں، اوپر نیچے کرتا ہوں، پھر ان سے قطرے نکلتے ہیں، پھر ان کو جما کے میں برفوں کے پہاڑ بنا دیتا ہوں، پھر اس کو اولو، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے وہ جو پہاڑ برف کا بنا ہوا اوپر، اللہ اولو کی شکل میں گراتے ہیں نیچے۔ اللہ چاہے برف کا پہاڑ ہی نیچے گرا دے، ساری بستی برباد ہو جائے۔ وہ جو ٹنوں کے بادل ہوتے ہیں جن میں پانی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ بادل برستے ہیں، ایک ایک قطرہ برستا ہے، اللہ چاہے تو پورے کا پورا پانی جو ہے وہ چھاجوں گرا دے لوگوں کی بستیوں پہ، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں۔ یہ طوفان دیکھ لیا نا آپ کس طرح تباہ کرتا ہے طوفان جو ہے پانی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح تباہی بھی نہیں لاتا اللہ تعالیٰ، جب اللہ چاہتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ بھی بات تو پھر وہی ہے کہ یہ ہے سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے سبق لینے والے، ہاں جی فلاں ہماری مدد کر دے، فلاں ہماری مدد کر دے، فلاں سے پیسہ چاہیے، فلاں سے چاہیے۔ یہ کسی کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ لوگوں استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ توبہ استغفار کرو گے تو یہ اللہ کے عذاب ٹلیں گے، نہیں کرو گے نہیں۔ ساری دنیا آ جائے، امریکہ آ جائے، پورا یورپ آ جائے، تمہاری تکلیفیں دور نہیں کر سکتے، تمہاری مشکلات دور نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرو، راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ جو بارش قطرہ قطرہ کر کے برستی ہے، سارا کا سارا بادل آ جائے تو طوفان آ جائے، تباہی ہو جائے تمہاری۔ وہ جو اولا ایک ایک کر کے 10-10 گرام کا 5-5 گرام کا گرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ سارے کا سارا پہاڑ برف کا نیچے گرا دے، تم بھی تباہ ہو جاؤ، تمہارے گھر بار بھی تباہ ہو جائے۔ اس سے سبق نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہمیں ڈر نہیں آتا اللہ سے؟ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ لوگ جو ہیں ہدایت حاصل کریں اور ڈریں اللہ سے، توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، سیدھی راہ پہ آ جائیں، اور جو نور ہدایت پانے والے لوگ ہیں، وہ جو اوصاف اللہ نے بتائے وہ آ جائیں لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے سوال لکھے ہیں بہت سے۔ ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ بیٹے نے بیچلر کر لیا ہے اور ماسٹر کرنے کے لیے کسی باہر کے ملک میں روانہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی سارا درس اسی بات پہ ہوا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اللہ نے بچوں کی قسمت میں روزی لکھی ہے نا، اب آپ اپنا انداز لگا لیں، ہمارے جو والدین تھے کیا ان کے پاس اتنا تھا جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا؟ جو ہماری ان کی قسمت میں تھا اللہ نے ان کو دیا، جو ہماری قسمت میں تھا جو۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ جو باہر چلے جائیں وہ ضرور بہت بڑا کوئی مارکا مار لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ تو دیکھیں، اگر کوئی ایسی تعلیم ہے نا، علماء نے اس پہ بڑی وضاحت کی ہے، اور جو آگے کتاب انشاءاللہ آ رہی ہے نا اخلاقیات کی، اس میں نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ علماء نے باہر جانے کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو بھیج دیجیے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے، جو تعلیم آپ دلوانا چاہتے ہیں کیا وہ کسی مسلمان ملک میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر نہ بھجوائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا علم اتنا محکم ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے کہ وہ باہر کے فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا علم جو ہے کچا نہیں ہونا چاہیے، علم پکا ہونا چاہیے، اتنا پکا ہونا چاہیے، ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے کہ وہاں کے فتنوں میں جا کے بہہ نہ جائے، مقابلہ کر سکے۔ اس لیے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے میں اتنا علم ہے اور اتنا ایمان ہے اور اتنا وہ پکا ہے کہ وہاں کے فتنوں سے محفوظ رہے گا اور وہ تعلیم کسی مسلمان ملک میں نہیں ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان شرائط کے ساتھ تو اجازت ہے۔ یہ ہمارے بھائی نے بہت سے سوال لکھے ہیں، لیکن اتنے سوالوں کا تو وقت بھی نہیں ہے کہ مختصر توحید کیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید جو ہے سارا توحید ہی ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی صفات میں شریک نہ کیا جائے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی صحت دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، روزی دینے والا، اولاد دینے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہر بات پہ جتنی دعائیں ہیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر بات پہ، ہر دعا میں تو اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے نا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہی توحید ہے۔ سفر میں قصر کے بارے میں اگر مغرب پڑھنی ہو اور امام جو ہے وہ 4 رکعت پڑھا رہا ہو تو کیا 3 پڑھ کے آدمی سلام پھیر دے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اگر امام 4 پڑھ رہا ہے عشاء کی تو کیا حرج ہے آپ بھی 4 پڑھ لیں، لیکن 3 پڑھ کے سلام پھیرنا، ویسے بعض لوگوں نے اجازت دی ہے اس کی، لیکن واللہ عالم بالصواب، جہاں تک مجھے علماء سے میں نے بات کی اور مطالعہ وغیرہ کیا، یہی ہے کہ جو امام کی نیت ہے اس کے مطابق آپ کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ 4 پڑھ رہا ہے تو 4 پوری کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر 3 پڑھ رہا ہے تو 3 پوری کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پہ تمہارا زور نہیں ہوگا۔ مخلص سے کیا مراد ہے؟ مخلص سے مراد یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، جو خالص اللہ کے، جس میں دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، کوئی طمع لالچ نہ ہو، کوئی ووٹوں کی بات نہ ہو کہ مجھے ووٹ دے دو، میری تشریح ہو جائے، میری رپورٹ یہ ہے، میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے یہ کیا، وہ دنیا کی باتیں ہیں ساری، دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو، میرا نام اتنا ہو جائے، میرا شہرت ہو جائے، میرا اخبار میں نام آ جائے، مجھے لوگ دیکھیں، میری تصویر دیکھیں لوگ اور وہ واہ واہ کریں لوگ، یہ ساری دنیا کی باتیں ہیں۔ بس اللہ کے رضا، وہ جو فرمایا نا کہ عرش کے سائے تلے وہ آدمی ہوگا قیامت کے دن اس کے ایک ہاتھ نے صدقہ کیا دوسرے کو پتہ نہ چلا، یہ ہے خلوص، یہ ہے جس پہ اللہ کے شیطان کا زور نہیں چلتا کہ اس طرح سے عمل کرے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے اس کا۔ سفر میں جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کہیں میسر آ جاتا ہے تو پڑھنے میں کیا حرج ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ سفر کے دوران آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا بھی ہے کہ اگر میں نے عشاء کی رکعتیں 2 پڑھنی ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کیا وہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے؟ سلام نہیں پھیرنا، بلکہ 3 پڑھ کے ایک اور پڑھ لے تاکہ عشاء کی 4 پوری ہو۔ امام کو فالو کرنا ہے، امام کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ بھائی لکھا ہے کہ ان کے بھائی ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان،
اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.